کربلا امام علی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جن لوگوں نے شہید کیا، قتل کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اور دوسرے حصے میں ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری زبان پہ حق بیان فرمانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار 61 ہجری میں یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد جو واقعہ کربلا رونما ہوا، اس کے بعد یزید 3 سال اور کچھ مہینے تخت نشینی کے بعد سسک کے ایک بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا، اور اس کی قبر کو دمشق میں باب صغیر کے پاس بنایا گیا۔ کچھ عرصے تک اس کی قبر معلوم رہی، اور آج جو وہ پرانا نقشہ نکالا جائے تو وہاں پہ ایک لوہے کی بھٹی لگی ہوئی ہے جہاں پہ ہر وقت یعنی 24 گھنٹے آپ کہیں آگ جلتی ہے۔ تو عین اسی جگہ اس کے نیچے یزید لعین کی قبر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آگ کا انتظام فرما دیا۔ تو 3 سال کے بعد جب اس کا بیٹا معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، یعنی نسب یوں ہوگا معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان، تو وہ نہایت کوئی ذہین انسان تھا اور اچھی فطرت کا مالک تھا۔ تو اس نے ٹوٹل 3 مہینے حکومت کی، چونکہ باپ نامزد کر گیا تھا، عمر بھی تھوڑی تھی، کوئی 17 سال عمر تھی۔ تو 3 مہینے کے بعد وہ خلوت نشینی یعنی اکیلے پن کا بہت شوق تھا اسے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں زندگی اکیلے پن میں خلوت نشینی میں گزاروں۔ تو 3 مہینے کے بعد اس نے اپنی خلافت سے یا حکومت سے دستبرداری کر لی۔ اس کی حکومت کی دستبرداری کے بعد مروان بن حکم بن امیہ کا ایک ظالم ترین بادشاہ وہ تخت نشین ہوا، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ مروان بن حکم بھی 65 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، اور پھر اس طرح آگے بنو امیہ کی لڑی چلتی رہی۔ تو عبد الملک بن مروان کے دور میں کوفہ کا جو انتظام تھا وہ مختار بن ابو عبیدہ سقفی کو دیا گیا، اور یہ مختار کون تھا؟ یہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے ہجرت فرما کے جا رہے تھے نا کربلا میں، تو آپ نے پہلے حضرت امام مسلم کو اپنے چچا زاد کو بھیجا تھا کہ جا کے حالات معلوم کریں۔ تو یہ مختار جو تھا حضرت امام مسلم بن عقیل، ان کے گھر انہوں نے رہائش اختیار کی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کے حالات خراب ہو گئے، ابن زیاد گورنر بن گیا نعمان بن بشیر کو ہٹا کے، تو یزید کے حکم کے مطابق تو اس نے سختیاں کرنی شروع کر دی۔ تو مختار جو ہے وہ اپنے، یہ امیر کبیر انسان تھا، اس نے کوفہ کے قریب اس کی ایک بستی تھی، اپنے محلات اپنے باغات تھے، یہ ادھر چلا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر رہے، اور انہی کے گھر پھر ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بھی اور حضرت امام مسلم کو بھی شہید کروا دیا۔ اس کا پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم ان کے گھر بھی رہے تھے، تو ابن زیاد نے ان کو بھی قید کر دیا۔ جب ان کو قید کر دیا گیا تو یہ کافی عرصہ جیل میں رہے۔ ان کی بہن ہمشیرہ حضرت عبداللہ بن عمر کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت عمر بن خطاب کی نوح تھی، بہو تھی ان کی بہن حضرت مختار کی، کیونکہ یہ ایک بہت جلیل القدر صحابی کے بیٹے تھے ابو عبیدہ بن جرح کے۔ تو انہوں نے کسی طریقے سے خط لکھا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ مجھے قید سے رہائی دلوائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر وہاں پہ خط لکھا عبد الملک کو، عبد الملک نے انہیں رہائی دلا کر فوراً ان کو گورنری دے دی اور کوفہ کا چارج سنبھال دیا۔ جب عبد الملک فوت ہوا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ مدینہ اور اس علاقے پہ خلافت کا اعلان کیا، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ خلافت بیعت کر لی۔
کافی عرصہ تک حضرت عبداللہ بن عمر اس ایریے پہ خلافت کرتے رہے، آپ حکمران رہے۔ اس دور میں ابو عبیدہ مختار بن عبیدہ ابو عبیدہ ثقفی جو گورنر بنا، تو اس نے سب سے پہلے لسٹ تیار کی جو لوگ حضرت امام حسین کو شہید کرنے میں پیش تھے، ان لوگوں کی لسٹ بنوائی، اور ان لسٹ میں جو سرکردہ نام تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، ان میں خولی بن یزید کا، شمر ذی الجوشن کا، عمر بن سبی کا، اور ابن زیاد کا، اور اس کے علاوہ عمر بن سعد کا، ان کے بڑے بڑے جو مین کردار تھے ان کے نام تھے۔ تو آپ نے جن جن لوگوں نے پہل کی تھی ان کو بلوایا اور سب کو اپنے دربار میں قتل کر کے ان کی لاشوں کو آگ لگوا دی، ان کی لاشوں کو آگ لگوا دی، اور ان کے سروں کو اسی دارالعمارت، اسی قصر عمارت جو کوفہ میں جب کربلا کا قافلہ گیا تھا اور جس میں ابن زیاد بیٹھ کر سروں کا معائنہ کرتا رہا، اسی دارالعمارت کے سامنے ان کے سروں کو لٹکایا گیا اور بالآخر ان کے سروں کو بھی باہر پھینک دیا گیا۔ جو لوگ وہاں سے بچ نکلے ان میں بڑے نام تھے عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت کا گورنر کوفہ تھا، اور دوسرا عمر بن سعد جو لشکر کا کمانڈر تھا۔ یہ دو بڑے بڑے۔ تو عمر بن سعد کے گھر میں عبید نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلاؤ۔ جب وہاں پہ گیا تو اس کا بیٹا سامنے نکلا، اس کے بیٹے کا نام تھا حفص۔ وہ نکلا تو انہوں نے پوچھا کہ تیرے ابا کو گورنر کوفہ بلا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ تو اب باہر نہیں نکلتا، وہ تو گوشہ نشین ہو گیا۔ قاصد واپس آیا تو بیٹے کو بھی ساتھ لے آیا کہ باپ تو باہر نکلتا نہیں، بیٹا آ گیا ہے۔ تو آپ نے مختار بن عبیدہ ثقفی نے سوال کیا کہ تیرا باپ کدھر ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو کوشہ نشین ہو گیا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ گھر میں اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو حضرت مختار جو ہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ اللہ، یہ گوشہ نشینی اس وقت کدھر گئی تھی جب خاندان آل بیت سامنے تھا، نبی کا خاندان آیا تھا اور نبی کا خاندان اپنی فضیلتیں بھی بتا رہا تھا، اس کے باوجود تمہیں دنیا کی لالچ اور حکومت نے اندھا کر دیا تھا اور تم نے خاندان آل بیت کو شہید کر دیا تھا۔ جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لے۔ بیٹا حکمران کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ جا گیا اور عمر بن سعد کو لے آیا، بوڑھا تھا وہ۔ تو آپ نے سوال کیا اس سے، بادشاہ نے، کہ کیا وجہ تھی آپ نے خاندان اہل بیت امام حسین کو شہید کیا اور ان کو تکلیفیں دی؟ تو منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ آپ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا سب سے پہلے اس کے بیٹے کی گردن قلم کی جائے۔ حفص سامنے تھا، نوجوان تھا 18 سال کا، تو اس کی گردن اتاری گئی۔ فرمایا دیکھ لے جس طرح تو نے حضرت امام حسن کے نوجوان بیٹے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کیا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تیرا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے اسی طرح بدلہ دے رہا ہے جس طرح تو نے خاندان اہل بیت کو شہید کیا۔ علی اکبر کو تو نے شہید کروایا، اب دیکھ لے تیری آنکھوں کے سامنے تیرا بیٹا بھی اسی عمر میں آج اس کا سر تن سے جدا ہے۔ اور پھر جب یہ ہوا، باپ ظاہر ہے، باپ جتنا بھی ظالم ہو، بیٹے کی جو قتل ہوتا ہے یا بیٹے کی جو موت ہوتی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی۔ تو باپ نے کہا کہ جلدی کیجئے، مجھے بھی اپنے انجام تک پہنچائیے، مجھے تو نظر آ رہا ہے اپنا انجام۔ تو باپ کا سر بھی قلم کر دیا گیا اور اسی جگہ باپ اور بیٹے کی لاش کو آگ میں جلا دیا گیا، کیونکہ مختار بن ابو عبیدہ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں، انہوں نے تو 72 تنوں کو تکلیفیں دی اور شہید کیا نا، میں 72 کے بدلے 1,40,000 کوفیوں کو ماروں گا۔ اور ابو عبیدہ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے کیا کیا؟ 70,000 کوفیوں کو مارا، 70,000۔ اور 70,000 چونکہ بچ گئے تھے، بعد میں جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ آیا نا عبداللہ بن صفا، اس نے آ کر 70,000 کوفیوں کو پھر مارا، کہا کہ تم نے خاندان اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، اب چکھ مزوں کے مزے، دنیا میں تم یہ کرتے رہے، دنیا میں تمہیں ذلالت ہوگی۔ تو اس خاندان جو اس وقت کوفی تھے، بے وفائی کرنے والے تھے، ان دونوں حضرات نے تو ان کی جڑ کاٹ دی تھی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا، چونکہ یہ بڑا طاقتور تھا، یہ باہر چلا گیا شام کی طرف، وہاں پہ اس نے 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ ادھر کوفہ سے مختار نے لشکر تیار کیا اور ابراہیم
بن الاشتر کی قیادت میں روانہ کیا کہ جاؤ اس کا ہر حال میں مجھے سر چاہیے. نہر فرات کے کنارے پر 10 محرم الحرام کو جنگ ہوئی دوبارہ, اور یہ غالباً 66 ہجری ہے یا 67 ہجری ہے دوبارہ, یعنی سیم 3 4 5 سال کے بعد وہی ظالم جو اس وقت کے ظالم تھے, آج وہ جناب دوبارہ اپنا انجام پانے کے لیے وہ وقت بھی آ گیا. 10 محرم کا دن تھا. عبید اللہ کا مقابلہ عبید مختار بن عبید ثقفی کی فوج کے ساتھ ہو رہا ہے, اور دریا کے کنارے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کا سر اتار کر کوفہ بھیجا گیا, اور کوفہ سے آپ نے ایک پورا اہتمام کے ساتھ مختار نے پوری اہتمام اور ایک قافلے کی صورت میں اس سر کو مدینہ طیبہ میں حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں بھیجا. جب حضرت امام زین العابدین نے اپنے باپ کے قاتلوں کو دیکھا نا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کام کرتا ہے نا, ظلم کرتا ہے, وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے یا اللہ اس کو کچھ نہیں کہتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا, اللہ کو تو غافل گمان نہ کر, تو یہ نہ سوچ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے یا مجھے اللہ چھوڑ دے گا. تیرے ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے تجھے ضرور دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ تو دنیا کے حالات ہیں نا. تو یہ خولی بن یزید جس نے حضرت امام حسین کے پیشانی پہ تیر مارا تھا, اور جو شمر ذی الجوشن تھا اس نے امام علی مقام کا جو سر انور ہے اس کو جسم اطہر سے جدا کیا تھا. ان ایک ایک بندے کو, ایک ایک شخص کو مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے ذلیل کر کے مارا, اور پھر ان کی لاشوں کو جلایا, ان کے سروں کی گیندیں بنائی گئی, بال بنائے گئے, اور جس طرح انہوں نے خاندان اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا, اس جرنیل نے ایک ایک کو چن چن کر حضرت امام علی مقام کے قاتلین کا بدلہ لیا. تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. تاریخ جس طرح کوئی بندہ تاریخ بناتا ہے نا, اس کے ساتھ بھی تاریخ ویسے ہی کرتی ہے. اب انہوں نے حکومت کی خاطر بنو امیہ نے کیا کچھ نہیں کیا. امام حسین کو قتل کر, امام حسن کو زہر دینے کے بعد, امام حسین کو شہید کرنے کے بعد امام زین العابدین کو زہر دی, اور پھر امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد بن باقر کو بھی زہر دی, اور نیچے جتنے ائمہ حضرات جب بھی آتے رہے, حضرت امام زید کا واقعہ میں نے پچھلے جمعہ پہ بتایا, ان کو جناب شہید کیا گیا. تو ایک ایک بنو امیہ کے ایک ایک بادشاہ نے اہل بیت کے ایک ایک فرد کو جو جو تکلیفیں دی, ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. یہ مختار جو تھا اس کے بارے میں پھر تاریخ نے اختلاف کیا کہ یہ پہلے تو ٹھیک تھا, اس کی نیت بھی ٹھیک تھی, اس نے امام حسین کے جو قاتلین تھے ان سے بدلہ لیا, ان کو مارا, لیکن بعد میں جب انسان طاقت میں آ جاتا ہے نا تو غرور آ جاتا ہے, فرعونیت آ جاتی ہے. تاریخ اس بات پہ 2 چیزیں پیش کرتی ہے کہ مختار بن عبید ثقفی نے بدلہ بھی لیا, اور آخر پہ آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. نعوذ باللہ, اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور اس بنیاد پہ پھر وہ مرتد ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں میں جو بدلے لے, تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ, کہ ظالم پہچان لیں گے کہ کس کروٹ ان کا پلٹا آئے گا. جب ان کی باری آئے گی تو پھر ظالموں کو پتہ ہوگا کہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جو کل کے ظالم تھے جب وہ بستر مرگ پہ جاتے ہیں تو پھر معافیا مانگتے ہیں, اور ان کے منہ بھی آپس میں نہیں ملتے. یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا. اب تو دور ہے سوشل میڈیا کا, ہر چیز واضح نظر آ جاتی ہے. تو ظلم کرنے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ہم اپنے معاشرے پہ اگر آئیں تو جو ظالم ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ تو طاقت اور رعب اور دبدبے کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے, لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ یہی ظالم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ اس کے مرنے پہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچائے, اور خود بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالم نہ بنائے, کیونکہ ظلم کا جو نظام ہے نا وہ کبھی قائم نہیں رہتا. حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ظلم اور ناانصافی کا قانون نظام کبھی نہیں چلتا. باقی چیزیں غربت بھی برداشت ہو لیتی ہے, غربت بھی برداشت ہو جاتی ہے, مطلب انسان
تکالیف سہ لیتا ہے، بیماریاں بھی سہ لیتا ہے، ہر چیز سہ لیتا ہے، لیکن جو ظلم اور ناانصافی ہے وہ معاشرے میں جنگ و جدل اور فساد کا سبب بنتی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو مسلط کی نا، انہوں نے ایک ایک کر کے بدلہ لیا، اور عبید اللہ بن زیاد کو جب قصر عمارت کے سامنے ان کا سر لایا گیا نا، تو آپ نے یعنی مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے اعلان کروایا کوفہ میں کہ آؤ ظالم کا انجام دیکھو۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ آج سے 5 سال پہلے 61 ہجری کو اعلان کروایا گیا تھا کہ آؤ باغیوں کا قافلہ لٹ کے آ رہا ہے تو دیکھو، اور کوفے والے آ کے اہل بیت کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ آج اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ ظالم کا انجام دیکھو، تو لوگ آئے اور سب لوگوں نے دیکھا۔ یہ ساری کتابوں میں البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، داروی میں ہے، قطنی میں ہے، سب کتابوں میں ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ناک کے ایک نتنے سے سانپ نکلتا ہے اژدہا، اور سر میں گھوم کے منہ کی طرف سے نکل جاتا ہے، پھر منہ کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور ناک کی طرف سے نکل آتا ہے، اور جتنے لوگ ہجوم میں سب نے یہ تماشا دیکھا۔ یہ گویا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، ایک تو انہوں نے میرے نبی کی اہل بیت پہ ظلم کیا، ایک یہ وجہ، اور دوسرا یہ وجہ کہ ظالم کا یہی انجام ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، پتہ نہیں آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں بھی ایسا سلوک ہو رہا ہے۔